الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے۔ آخری عشرے کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ کثرت کے ساتھ بار بار یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور روایات میں آتا ہے جو جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم بھی اللہ سے اس بندے کی سفارش کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو مجھ سے دور رکھ۔ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کفار و مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسانوں کو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، منافقت کرنے والوں کو، ماں باپ کے نافرمانوں کو، رشوت لینے دینے والوں کو، سود کھانے والوں کو، الغرض کیسی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا جو بندہ ہوگا اسے عذاب جہنم برداشت کرنا پڑے گا۔ بلکہ برداشت کرنے کی تاب کس میں ہے؟ کوئی بندہ بھی جہنم کے عذاب کو کچھ دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ جہنم کے اندر کون جائے گا؟ جہنم کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کون سے ایسے گناہ ہیں، کون سے ایسی غلط عادتیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں؟ یہ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے۔ کچھ اہم باتیں اس حوالے سے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی جگہ ہے، اسی طرح جہنم اللہ کے عذابات کی جگہ ہے۔ جنت ساتوں آسمان کے اوپر اور جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جہنم حق ہے، دوزخ حق ہے، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ جہنم کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اور جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر منافقین، جو دل کے اندر کفر رکھنے والے، زبان پر اسلام کا اظہار کرنے والے ہیں، وہ لوگ موجود ہوں گے۔ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہیں گے، غیر مسلم رہیں گے۔ لیکن جو گنہگار ہیں، بغیر توبہ کیے مرنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی جہنم میں رہیں گے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔
یا تو اپنے گناہوں کی سزا مکمل جہنم کی سزا کی صورت میں پائیں گے، یا پھر کچھ ان کو سزا ملے گی، پھر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی وہ جنت میں جائیں گے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے اور جہنم اللہ کے عدل کا مقام ہے۔ جہنم کے اندر جو بھی جائے گا وہ اللہ کے عدل کی وجہ سے جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ جہنم کا حقدار قرار پائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ فضل کی دعا کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمارا حساب نہ لینا، بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا، کیونکہ جس کا حساب ہوگا وہ پھنس جائے گا۔ ایک پنجابی شاعر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، عدل کرے تاں تھر تھر کمبل، اونچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاول، میں ورگے مکالے۔ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو عدل کرے گا، انصاف کرے گا، ہمارا حساب کتاب لے گا تو بڑے بڑے بھی اس وقت کانپنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی بھی اس وقت کہیں گے نفسی نفسی۔ آج اللہ کا ایسا غضب ہے کہ ایسا غضب کبھی نہ فرمایا تھا، لیکن فضل جب وہ کرتا ہے، جب وہ فضل کرے گا تو بڑے بڑے گناہگار بھی بخشے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ جہنم کے اندر کیسا عذاب ہوگا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور جب یہ آگ انہیں جلائے گی، آگ جلا کر جسم کی کھال کو ختم کر دے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ موت آئے اور بندے پر عذاب ختم ہو جائے، اس کھال کو دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا، پھر اس کو آگ جلائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ نہ جنت میں موت آئے گی، نہ جہنم کے اندر موت آئے گی، بلکہ قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی صورت میں، مینڈھے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر تو کچھ پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو بندہ مجبور ہو کر خودکشی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ چلیں دنیا کے عذاب سے جان چھوٹ گئی، لیکن جہنم کے اندر جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا،
اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب پیاس لگے گی، پیاس کی شدت سے جہنمی کہیں گے ہمیں پانی دیا جائے، العطش العطش، پیاس۔ تو پانی کیا دیا جائے گا؟ پانی دیا جائے گا جیسے پگھلا ہوا سیسا ہوتا ہے۔ تانبا کبھی تانبے کا جو برتن ہے وہ دھوپ میں رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ چھو بھی نہیں سکتے، اتنا گرم ہوتا ہے۔ اور اگر اسی کا سیسا بنا دیا جائے تو اس کو قریب کرنا، اس کی تپش برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے یہ دیا جائے گا، اور جب جہنمی یہ اپنے قریب منہ کے کریں گے تو اس کی گرمی سے چہرے کی کھال جل کر نیچے گر جائے گی، اور جب وہ منہ کے اندر جائے گا تو پھر حال کیا کرے گا۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم، فرمایا اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کی قضا آئے، ان کو موت نہیں آئے گی کہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ان پر اس کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، ہم اسی طرح بڑے ناشکرے کو، ہر بڑے ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ موت بھی نہیں آئے گی، عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ فرشتے تھک کر عذاب ہلکا کر دیں، یا تکلیف زیادہ ہو کر بندے کو موت آ جائے۔ تکلیف برابر انسان برداشت کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے نمازی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مقام ہے۔ ہر بندے کو چاہیے بندہ اللہ سے ڈرے، توبہ کرے۔ رمضان کے دنوں میں خاص طور پر ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ سے عذاب جہنم کی پناہ طلب کریں۔ اللہم اجرنی من النار، مل کے پڑھیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس جلائی گئی تو پھر یہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اب وہ بالکل سیاہ ہے۔ جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہے۔ الامان والحفیظ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں فرمایا گیا، اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے تو 70 سال تک بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ کتنی گہرائی ہے۔ حالانکہ اگر انسان کے سر کے برابر، یعنی جتنا انسان کا سر ہے، صرف اتنا سیسا بھرا، اس سیسے والا گولا، یعنی سادہ لفظوں میں سمجھیے اتنا اگر کوئی لوہا وزنی آسمان سے زمین پر پھینکا جائے، صبح پھینکا جائے تو شام کو وہ پہنچ جائے گا۔ آسمان سے زمین کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہوگی۔ الامان والحفیظ۔ جہنم کے مختلف طبقات ہیں۔ اللہ کے فرشتے جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جنتی قیامت والے دن جہنمیوں سے جب پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر گئی؟ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے اور اللہ کے قہر و غضب کی
اس مقام میں ہوں گے کہ جہاں چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے نمازی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جمعہ کے دن نماز کے لیے صرف آنے والوں، نمازیں قضا کرنے والوں، جان بوجھ کر اذان کی آواز سن کر مسجد نہ آنے والوں، کام کاج میں مصروف رہنے والوں، اللہ کے غضب سے ڈر جائیے۔ ایسا نہ ہو نمازیں قضا کرنے کی وجہ سے عذاب جہنم برداشت کرنا پڑے۔ نمازیں قضا کرنے کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہو گیا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، ویل ہے ان کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، یہ ایسی وادی ہے کہ جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ ایسی خطرناک خوفناک عذاب والی یہ وادی ہے جہنم کی۔ اس وادی میں کون ہوں گے؟ جو بے نمازی ہیں، بے نمازی اس وادی کے اندر ہوں گے، اور جو شراب پینے والے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر محفلیں جما کر نشہ کرنے والے ہیں، وہ بھی اللہ کے قہر و غضب سے ڈر جائیے کہ جو شراب پینے والے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ خون اور پیپ بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا، جہنم میں شرابیوں کو وہ پلایا جائے گا، اور جو سزا ہوگی اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ آج دوستوں کے ساتھ تو مزے آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تو معاذ اللہ بہت سارے غلط کام کیے جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہی دوست سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے۔ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو نبی کی شفاعت کام آئے گی، یا اللہ کی رحمت کام آئے گی، یا اپنے اعمال بندے کی کام آئیں گے۔ جیسا خود عمل کریں گے یہ عمل ہی قیامت والے دن ہمارے کام آئے گا۔ کسی کے سہارے یہ سمجھ کر کہ کوئی دوسرا مجھے بچائے گا، محض خام خیالی ہے۔ اولاد کی جیسی تربیت ہم کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، ہم خود کتنے نمازی ہیں یہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو صرف جمعہ کے دن نماز کے لیے آتے ہیں، اور بعض تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ عید والے دن صرف آتے ہیں، اور بعض کو تو عید میں بھی آنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ بھی گھر میں سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سی ہم سے خطا ہو گئی۔ اللہ کے بندے، نماز کو ضائع کرنا آپ کے نزدیک کوئی گناہ نہیں؟ قرآن کھول کر ہی نہ دیکھنا آپ کے نزدیک کوئی غلط کام نہیں؟ ماں باپ سے بد کلامی کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا آپ کے نزدیک کوئی گناہ نہیں؟ رشوت لینا، رشوت دینا آپ کے نزدیک کوئی گناہ نہیں؟ دوستوں میں بیٹھ کر غیر عورتوں کی باتیں کرنا، تنہائی کے اندر فلمیں دیکھنا، تنہائی کے اندر عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھنا، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنا، اپنے ہاتھوں غسل فرض کر لینا، معاذ اللہ دوسروں کی غیبتیں کرنا، دوسروں کی عزتیں اچھالنا، کیا آپ کے نزدیک کوئی گناہ نہیں؟ رمضان کے مہینے میں دھوکے دینا، غلط مال پکڑا کر پیسے لے لینا، کیا آپ کے نزدیک یہ کوئی غلط کام نہیں؟ آپ دوسروں کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، تو آپ کیوں بھول جاتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے؟ آپ دوسروں کو دھوکہ دے دیتے ہیں چرب زبانی سے، کسی کو دھوکہ دے کر آپ اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا ہوشیار بندہ ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ابھی بھی وقت ہے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں،
ابھی بھی اگر توبہ کر لیں اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میرے تمام بھائی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. یہ رحمت والی گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحے میں بندوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، عذاب جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں. ہم نہیں جانتے ہماری بخشش ہوگی یا نہیں. ابھی تک عذاب جہنم سے پروانہ ہمیں ملا یا نہیں ملا. ہم اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں، اللہم اجرنی من النار پڑھتے رہیں، اور نیت کریں انشاءاللہ الکریم آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. نماز پڑھیں گے دل کو سکون ملے گا، اللہ سے لو لگائیں گے انشاءاللہ دنیا کے سارے جھنجھٹ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.